ابتدا ہے رب جلیل کے ببرکت نام سے کہ دلوں کے بید خوب جانتا ہے۔ انسانیت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے۔ اپنے مذہب سے بالا تر ہو کر اور اپنی حیثیت کے مطابق غریب، مساکین، مجبور، سفید پوش اور قرض دار لوگوں کی مدد ضرور کریں۔ یہی انسانیت ہے اور یہی اسلام کا پیغام ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ نینوہ میں حر بن یزید تمیمی کو ابن زیاد کو حکم ملا کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ایسے چٹیل میدان میں اتارو جہاں کوئی اوٹ اور پانی وغیرہ نہ ہو۔ حر بن یزید تمیمی نے ابن زیاد کا یہ حکم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑھ کر سنایا، لیکن اس کی تعمیل پر کوئی اصرار نہ کیا۔ دوسری طرف 2 محرم 61 ہجری کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا قافلہ کربلا میں اتار دیا، جبکہ 3 محرم کو عمر بن سعد 4000 فوج لے کر کربلا میں پہنچ گیا۔ عمر بن سعد حضرت امام حسین کا ایک قریبی ساتھی تھا جس نے کربلا آنے کے بعد مفاہمت کی بہت کوشش کی۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین سے سوال پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں، جس پر حضرت امام حسین نے جواب دیا کہ میں خود نہیں آیا بلکہ کوفیوں نے مجھے خود بلایا تھا، لیکن اب میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ جس پر عمر بن سعد نے کہا وہاں سے حکم آیا ہے کہ پہلے ان سے بیعت لے لو، اس کے بعد غور کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوسرا حکم پانی بند کرنے کا آیا۔ اس حکم کے بعد عمر بن سعد نے 7 محرم 61 ہجری کو فرات پر پہرا بٹھا دیا۔ جب پانی بند ہوا تو حضرت عباس بن علی جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ستیلے بھائی تھے، انہوں نے چند آدمیوں کو ساتھ لیا اور زبردستی پانی لے آئے۔ عمر بن سعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت قریبی ساتھی تھے۔ وہ حضرت امام حسین سے مقابلے کے لیے تو تیار ہو گیا، لیکن تلوار اٹھانے کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ بار بار کوشش کر رہا تھا کہ شاید کوئی مصالحت کی کوئی صورت نکل آئے، لیکن ایسا نہ ہوا، جس کی خبر ابن زیاد تک پہنچ چکی تھی اور اسے عمر بن سعد کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس لیے ابن زیاد نے شمر ذوالجوشن کو بھیجا اور عمر بن سعد کے نام ایک خط بھی لکھ کر بھیجا، جس میں ابن زیاد نے لکھا کہ میں نے تم کو حسین کی خیر خواہی اور ان کو بچانے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ میرا حکم پہنچتے ہی ان سے بیعت لے کر میرے پاس بھیج دو، اور یہ کام تم سے نہیں ہوتا تو پھر فوج شمر ذوالجوشن کے حوالے کر دو۔ ابن زیاد کا یہ حکم عمر بن سعد پر بہت گراں گزرا، لیکن عمر بن سعد کے لیے حکومت چھوڑنا بھی بہت مشکل تھا، اس لیے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ 9 محرم 61 ہجری کو عمر بن سعد نے خود حضرت امام حسین سے ملاقات کی اور مصالحت کی کوشش کی، لیکن مصالحت کی کوئی صورت نہ نکلی، کیونکہ حضرت امام حسین یزید کی بیعت نہیں کر سکتے تھے اور شام کی حکومت بیعت کے بغیر انہیں واپس جانے کی اجازت نہیں دے رہی تھی۔ اس لیے حضرت امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، لوگوں موعودہ وقت آن پہنچا ہے، اس لیے میں تم کو بخوشی واپس جانے کی اجازت دیتا ہوں، میرے اہل بیت کو ساتھ لے کر واپس لوٹ جاؤ۔ اس پر سب نے جانساری کا اظہار کیا اور واپس جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین نے اہل بیت کے خیموں کی حفاظت کے انتظامات مکمل کیے اور 72 جانساروں کی ایک مختصر فوج مرتب کی۔ میمہ پر زبیر بن قیس کو، میسرہ پر حبیب بن مطہر کو متعین کیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو علم مراہم فرمایا، اور جنگ کے آغاز سے پہلے بارگاہ عزدی میں یہ دعا فرمائی، الہی ہر تکلیف میں میرا بھروسہ اور ہر تکلیف میں سہارا ہے، مجھ پر جو وقت آئے ان میں تو ہی میرا پشت پناہ تھا۔ غم و اندوہ میں دل کمزور پڑ جاتا ہے، کامیابی کی تدبیریں کم ہو جاتی ہیں اور رہائی کی صورتیں گھٹ جاتی ہیں، دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور دشمن شمامت کرتے ہیں۔ میں نے ایسے نازک وقتوں میں سب کو چھوڑ کر تیری طرف رجوع کیا، تجھی سے اس کی شکایت کی ہے، تو نے مصائب کے بادل چھانٹ دیے اور ان کے مقابلہ میں میرا سہارا بنا۔ تو ہی ہر نعمت کا والی ہے، ہر بلائی کا مالک اور ہر آرزو تمنا کا منتہی ہے۔ اس دعا کے بعد اتمام حجت کے لیے دشمنوں کو مخاطب کر کے تقریر فرمائی اور اس میں آپ نے اپنی شخصیت بتائی اور آپ نے آنے کے اسباب بیان کر کے واپسی کی اجازت چاہی، شاید اس کا
وقت ختم ہو چکا تھا۔ جواب ملا کہ اپنے ابن عم کی بیعت کر لو، وہ تمہاری ہر خواہش پوری کر دیں گے اور تمہارے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہ ہوگا۔ اس پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اللہ کی قسم، میں ذلیل کی طرح یزید کی بیعت کر کے غلام کی طرح اس طرح خلافت تسلیم نہ کروں گا۔ اس کے بعد آپ کے جانساروں نے تقریریں کی، لیکن عراقی فوج پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ حر بن یزید تمیمی عراقیوں کا ساتھ چھوڑ کر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل گئے اور جنگ باقاعدہ شروع ہو گئی۔ پہلے ایک ایک آدمی میدان میں آئے اور حسینی فوج کے چند آدمی شہید ہوئے اور اس کے بعد عام جنگ شروع ہو گئی۔ دونوں کی قوت میں کوئی مقابلہ نہ تھا۔ ایک طرف 4000 مسلح سپاہ تھے اور دوسری طرف صرف 72 آدمی، لیکن یہ 72 آدمی بہت شجاعت اور بہادری سے لڑے۔ دوپہر تک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سے آدمی کام آ گئے۔ ان کے بعد باری باری سے حضرت علی اکبر، عبداللہ بن مسلم، جعفر طیار کے پوتے عدی، قیل کے فرزند عبد الرحمن، ان کے بھائی حضرت حسن کے ساجزادے قاسم اور ابو بکر وغیرہ میدان میں شہید ہوئے۔ ان کے بعد حضرت امام حسین خود نکلے۔ آپ کے بھائی حضرت عباس، حضرت عبداللہ، حضرت جعفر اور حضرت عثمان آپ کے سامنے شہید ہو گئے، جس کی وجہ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بہت نڈال ہو گئے۔ پیاس کا غلبہ تھا، فرات کی طرف بڑے، پانی لے کر پینا چاہا، لیکن حسین بن نمیر نے تیر چلایا جس سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ فرات سے واپس لوٹ آئے۔ اب آپ میں کوئی سکت باقی نہ رہی۔ عراقیوں نے ہر طرف سے آپ کو گھیر لیا۔ زرہ بن شریک تمیمی نے ہاتھ اور گردن پر وار کیے۔ سنان بن انس نے تیر چلایا جس سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ زخموں سے چور ہو کر گر پڑے۔ آپ کے گرنے کے بعد سنان بن انس نے آپ کا سر مبارک تن سے جدا کر دیا۔ یہ حادثہ 10 محرم 661 میں پیش آیا۔ اس معرکہ میں 72 آدمی شریک ہوئے، جن میں 20 آدمی خاندان بنی ہاشم کے چشم و چراغ تھے۔ آپ کی شہادت کے دوسرے دن شہداء کی لاشیں دفن کی گئیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد مبارک بغیر سر کے دفن کیا گیا اور آپ کا سر مبارک ابن زیاد کے ملازہ کے لیے کوفہ بھیج دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اہل بیت کا قافلہ ابن زیاد کے پاس کوفہ بھیج دیا۔ ابن زیاد نے معائنہ کے بعد شام بھیج دیا۔ یہ حادثہ یزید کی لا علمی اور بغیر اس کے حکم کے پیش آیا تھا، کیونکہ اس نے صرف بیعت لینے کا حکم دیا تھا، لڑنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ جب یزید کو اس حادثہ کی خبر ملی تو اس نے کہا، اگر تم حسین کو قتل نہ کرتے تو میں تم سے زیادہ خوش ہوتا۔ ابن سمیہ یعنی ابن زیاد پر اللہ کی لعنت ہو، اگر میں موجود ہوتا تو اللہ کی قسم حسین کو معاف کر دیتا، اللہ ان پر اپنی رحمت فرمائے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی انفارمیٹو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام اور واٹس ایپ پر شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ اللہ نگہبان۔